بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جن دو موضوعات پر بات کریں گے دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ ایک کا تعلق ملکی سیاست سے اور دوسرے کا تعلق ہمارے معاشرے سے بھی ہے اور ملکی سیاست سے بھی ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو آفتاب سلطان چیئرمین نیب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، یہ پہلے بھی خبر چل رہی تھی اور سب سے پہلے اس کو بریک کیا منصور علی خان جو صحافی ہیں، انہوں نے اس خبر کو بریک کیا ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی وہ استعفیٰ دینے کے امکانات ہیں، وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور وجہ بھی یہ بتائی تھی کہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ آپ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی کرپشن کے حوالے سے کچھ نکالیں بقول ان کے۔ اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی ایک تو اختیارات نہیں ہیں، انہوں نے اختیارات کا رونا بھی روایا کہ بھی ترمیم کے بعد اختیارات چھین لے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ تو اچھا کیا، نیب کو ختم ہی کر دینا چاہیے، اختیارات چھیننے والی کیا بات ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اس کا امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے سیاست پہ؟ دیکھیں، آفتاب سلطان صاحب جو ہیں یہ نون لیگ کے ساتھ بطور آئی بی چیف بھی کام کر چکے ہیں، اور اس ٹائم پی ٹی آئی ان کے اوپر ایلیگیشن لگاتی رہی ہے اچھا کہ یہ مطلب نواز شریف کے جاسوس کے طور پر کام کرتے ہیں، نہ کہ ایک قومی ادارے کے سربراہ کے طور پر۔ تو بہرحال اب ان کو جب دوبارہ نیب کا چیئرمین لگایا گیا تو اس ٹائم بھی پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اچھا نہیں جانا تھا کہ یہ تو مطلب نون لیگ اپنا وہ ذاتی بندہ لے کر آئی ہے۔ اب یہاں اگر سمجھ یہ نہیں آتی کہ نیب کے اندر اب ان سے کیا کچھ مطلب پریشرائز کس مقصد میں کرایا گیا ہے اور کون کرا رہا ہے۔ کیسز جتنے بھی ہیں نیب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف، وہ جسٹس جاوید اقبال کے ٹائم سے مطلب وہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کا اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کے ساتھ تو ان کا پھر ظاہری بات ہے پھر ان کا تعلق تھا۔ ان کے دور میں یہ پہلے بطور آئی بی چیف کام کر چکے ہیں، پھر نون لیگ نے ہی ان کو دوبارہ اگر اس میں لایا ہے نیب کے اندر، تو اس صورتحال میں ان کے پیچھے پریشر ڈالنے والے کون ہیں؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور کہانی بھی ہے کہ یہ نیب کا معاملہ صرف وزیر اعظم اور پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے، ان سے ہاں جی، اور دوسری ان کو شاید کہا جا رہا ہو کہ آپ سیاستدانوں کے علاوہ بھی کسی کی کرپشن نکالیں۔ ہاں مطلب کوئی اس طرح کی کہانی صورتحال سامنے ہو سکتی ہے۔ اچھا، کیونکہ دو چار سٹوریز جو ہیں وہ بہت بڑی بریک ہوئی تھی پاکستان کے اندر اثاثوں کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بھی ان کے اچھا پھر انہوں نے اختیارات کی بات کی ہے۔ اب اختیارات کا مسئلہ یہ، میں اس میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا بھی ایک موجودہ حکومت کافی سست رہا ہے ہر معاملے کے اندر۔ جس وقت یہ اپوزیشن میں تھے اور دھڑا دھڑ ان کی گرفتاریاں ہو رہی تھی، نون لیگ کی ہو رہی تھی، باقی مطلب پیپل پارٹی کے لوگوں کی گرفتاری، تو یہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہتے رہتے کہ یہ جو احتساب کا ادارہ ہے یہ بیسیکلی سیاستدانوں کو ٹریپ کرنے کا ادارہ ہے، سیاستدانوں کو ہی بند کرنے کا اور ان سے انتقام لینے کا ادارہ ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج جب یہ بینچز پر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس قانون سازی کا مکمل ایک اختیار بھی حاصل ہے، تو ابھی تک جو انہوں نے قانون سازی کی ہے وہ بھی ایک مختصر سی قانون سازی ہے، بطور ادارہ وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے نا کہ نیب ضرورت کس کی ہے؟ جن لوگوں کی ضرورت ہے نا نیب، وہ ختم نہیں کرنے دینا چاہتے نا، مسئلہ یہ ہے۔ بنایا جس نے ہے، جن لوگوں نے، وہی اس کو قائم بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ بنایا کس نے؟ ڈکٹیٹر نے۔ آج بھی جو آپ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو جو مارشل لا ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹو جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ ختم نہ ہو، کہ اس کے ٹھیک ہے وہ اس حد تک تو چلو ایک صورتحال بنی ہوئی تھی، اختیارات کم ہو گئے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بعد میں یہ اختیارات بحال بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ چلے گئے جی عہدے سے انہوں نے استعفیٰ کر دیا ہے۔ بہرحال ایک چیز کی ہے، استعفیٰ کی ہے، اور انہوں نے فوراً منظور بھی کیا سارا۔ یہ باقی پھر کہانی بھی آئے گی، یہ تو ایک ایج سے کہانی آئی نا، میرے اوپر پریشر تھا، اور یہ دوسرے ایج سے بھی آپ کو ایک دو دن میں کہانی پوری جو سٹوری ہے وہ آ جائے گی۔ اچھا، اور اسی دوران میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو نیب کے کوئی کیسز نہیں چل رہے، کسی کے مطلب کوئی پیشی کی خبر نہیں ہے۔ جو پچھلے 4 سال جو رونق میلہ لگا ہوا تھا تو وہ والا نہیں ہے۔ ہاں، نیب کے اپنے ایک شخص کی ہوئی ہے کچھ پیشی، وہ طارق سلیم صاحب میرے نام تھا نا ان کا، جو لاہور وہ تھے، ہیڈ تھے اس کے نیب کے،
डायरेक्टर तारिक सलीम, ये सलीम शहजाद क्या नाम था उनका, तो उनके हवाले से मतलब है कि उनकी कोई इंक्वायरी वगैरह चल रही है। अच्छा जी। तो अब खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं उनका कोई नैब से इतना ताल्लुक नहीं रहा तरमीम के बाद, वो तो केसेस चले गए हैं, आपके एफआईए के हवाले हो गए हैं हाँ ना, जी। और अदलिया में उनकी समाअत शुरू है केसेस की। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इस तरह की कहानी है, ये कोई बाद में बिल्कुल इसके अंदर कोई बड़ी स्टोरी खुलेगी। अच्छा, वो फिर आपने देखा कि आज शायद खाकान अब्बासी साहब को भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, अदालत ने जारी किया ना, पेश न होने पर, हाज़िरी न देने पर। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा साफ कि एक तरफ अदालत मिन्नतें कर रही हैं कि साहब आप आ जाएं, आप हमारे भी रोल मॉडल हैं, आप हमारी घर वालियों की भी रोल मॉडल हैं, आप उनके पसंदीदा शख्सियत हैं, आप आ जाएं, और वो नहीं आता, जब जाता है तो भी बेल हो जाती है। और एक दूसरा भी साबिक वज़ीर आज़म है, दोनों की हैसियतें बराबर है, कोई इनमें फ़र्क नहीं है, लेकिन दूसरे के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए जाते हैं। शायद खाकान अब्बासी से मैंने कल भी एक जिक्र किया था, कल के हमने विलाग में, कि नून लीग की एक ग्रेस बनती है। नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, उस टाइम GIT बनी थी पनामा केस के ऊपर, तो वो अपने 18वें ग्रेड के अफीसरान के सामने पेश होते रहे हैं। फिर अदलिया में चाहे नैब कोर्ट के अंदर उनकी पेशी लगी, या तसाब कोर्ट में लगी, सुप्रीम कोर्ट में लगी, तो उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया पेशी से। इसी तरह शायद खाकान अब्बासी हैं, बाकी जितने भी वो थे वो लोग जाते रहे, उन्होंने जाकर अपने केस की पैरवी की है। तो यहाँ जब अच्छा ये चीज़ें हमें उस वक्त, मतलब हमारा जिक्र उस वक्त हम करते हैं ना, हमें उस टाइम ऑफेंसिव वो बनता है मूड कि एक तरफ बिल्कुल खुले केसेस हैं, हाँ जी, और वहाँ इस तरह इंतज़ार किया जा रहा है जिस तरह गाह का इंतज़ार किया जाता है कि आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, जो जिस दिन मर्जी दिल करे आ जाओ। फिर आप आकर भी अहाते में बैठे रहो और हम ये ऐलान करेंगे कि जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आप कम अज़ कम अदलिया में तशरीफ़ लाए हैं, हम आपको हार भी पहनाते हैं फूलों की, उसकी के बड़ी बात है जी कि आप नहीं वैसे ना 124वें नंबर पर अदालती निज़ाम को रखना आसान काम नहीं है, ये सारे काम करने पड़ते हैं आपको। ये वही मेरे ख्याल में सिस्टम है कि आज तक मुल्क का जो निज़ाम है वो प्लज हुआ है। हाँ जी, जिस तरह लोग ज़मीनें रकबे अपने वो कराते हैं ना, प्लज करा देते हैं बैंकों में और कर्ज ले लेते हैं, फिर उसमें उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। तो यही हैसियत है कि ये प्लज हुए हैं और कोई हैसियत नहीं है, जिसका मर्जी जो जी चाहता है वो। अब जिस तरह कल की पेशी हुई है खान साहब की, और जिस हालात में जिस तरह, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक पावर शो मतलब हुआ है जी। बिल्कुल। पहली मर्तबा लाहौर हाई कोर्ट को जलसागाह में तब्दील किया गया है, बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से। पहले ये तालीमी जो दर्स गए हैं वो हो रही थी, जलसागाहों में तब्दील सियासत के हवाले से और हो रही हैं जी। अच्छा, अब दूसरी आप बात करते हैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब के हवाले से, कि वहाँ पर जो है एक बड़ा मतलब एक अफसोसनाक सी सूरत हाल आज बारखान इनका जो इसमें ना है, इसमें जो तनकीद भी हो रही है वो एक कोई नई बात नहीं है, हर किसी ने तनकीद करनी है, हक भी बनता है, फ़र्ज़ भी बनता है। लेकिन एक दूसरे पहलू की तरफ मेरे ख़्याल में वो दूसरा पहलू भी इसका लेना चाहिए कि ये जुल्म सिर्फ़ वहाँ तक महदूद नहीं है, ये आपके पंजाब के वडेरा शाही में भी ये जुल्म है, आपके बलोचिस्तान सिंध के वडेरा शाही में भी ये जुल्म पाए जाते हैं जो मंज़र आम पर नहीं आ रहे। इससे ज़्यादा मज़ालिम किए जा चुके हैं। यहाँ पर पंजाब को तो तरक्की याफ्ता समझा जाता है ना बाकी सूबों से, और यहाँ पर तो ये कहा जाता है ना कि यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सूरत हाल यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, यहाँ पर पुलिस के ज़रिए, यहाँ पर वडेरा शाही बिल्कुल उसी तरह के एक सिस्टम भी रवा रखे हुए हैं। अब सरदार साहब के हवाले से एक तो ये स्टोरी है ना, 2014 में इनके घर के ऊपर रेड किया गया था, उस टाइम इन्होंने सरेंडर भी किया था, गिरफ्तारी दी थी, और उस टाइम भी ये MPA थे, और उस टाइम ये MPA जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से थे। अच्छा। और उस टाइम जो इनके ऊपर केस था वो 7 पुलिस मतलब मैन का वो था, उनकी गिरफ्तारी का, और मतलब यही इल्ज़ाम था कि इन्होंने उनको अपनी एक निजी जेल के अंदर रखा हुआ है। बहरहाल वो बाजियाबी हुई थी, उसके पीछे क्या कहानी थी। आज भी सरदार साहब का जो अब मौक़िफ़ आया है, उन्होंने जो मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा कि मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
مطلب میں حلفاً قسم بھی کھانے کو تیار ہوں، یہ صرف میرے خلاف میرے جو سیاسی مخالفین ہیں یا جو میرا وہاں حلقے کے اندر جو میرے ساتھ مطلب مخالفت ہے۔ اب 2018 کے بعد وہ باپ پارٹی میں ہے جی، اب وہ باپ پارٹی میں باقاعدہ مطلب وزیر خزانہ ہے اب بلوچستان میں۔ جی صوبائی لیکن نا یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ وہاں سرداری سسٹم ایسا ہے اور یہ بعید نہیں ہے، تو ممکن اب دیکھیں نا بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ سٹوری ایک جانب، لیکن یہ سٹوری بہت پہلے کھل چکی تھی، میڈیا پہ شور اب مچ رہا ہے نا، تو یہ سسٹم وہاں تبھی ختم ہوگا کہ جب وہاں پر ترقی آئے گی یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ وہاں پر یا ہماری دوسری جو بھی انتظامی ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، وہاں پر توجہ دیں۔ ہم نے وہاں سے وسائل اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، پنجاب کے لیے، اسلام آباد کے لیے، لیکن جب وہاں پر آپ ترقی نہیں لائیں گے تو پھر اسی طرح وڈیرہ شاہی سسٹم رہے گا نا۔ اور یہ اب چیز دیکھیں جن لوگوں کی مطلب اب یہ تو پکی بات ہے نا کہ انسانی جانوں کا زیان تو ہوا ہے نا، وہ تو ضائع ہوئی ہیں، ہاں جی ہاں جی، اور اس کا کوئی نہ کوئی تو ضائع کرنے والا ہے۔ چلو سردار صاحب نہ ہو، کسی نے تو کی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قانون اس حوالے سے اپروچ ہی نہیں کرتا۔ وہ جو عبد المجید نام تھا، کیا تھا جی اچکزئی، اس نے جو پولیس والے کو رون دیا تو وہ تو واضح تھا، کیمرے میں سب کچھ آ گیا تھا، وہ بری ہو پنجاب گیا۔ کے اندر چلو زمیندار جگیرداروں نے بھی لوگوں کو مطلب یہ آئے روز اب سوشل میڈیا پہ دیکھتے نہیں ہے کہ اپنے ڈیرے کے اوپر کس طرح مطلب ہنٹر وائر سے اور مختلف مطلب اس میں ویرانوں کے اندر وہ تشدد وغیرہ کرتے ہیں سارا۔ ایک اور چیز جو آپ کو میں یاد ہے، ڈی ایچ اے، اسلام آباد سی ڈی اے، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں سردار نہیں ہوتے، یہاں جو ہمارے بڑے افسران ہیں یا بڑے لینڈ لارڈ لوگ ہیں جو وہاں آباد ہیں اور بڑے ایجوکیٹڈ ہیں۔ پچھلے دن آپ کو پتہ ایک نیوز تھی جو بچی طیبہ تھی جس کے اوپر ایک جج کے گھر میں وہ ہوا تھا، تشدد ہوا تھا۔ اسی طرح بڑے بڑے افسران کے گھروں میں وہ بچیوں کے مطلب بال کاٹ دی۔ میں اس دن ایک دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹی بچی تھی 12-13 سال کی، وہ کسی افسر کے گھر میں وہ مطلب ملازمہ تھی بچی، اور اس کو پچھلے 2 سال سے نہانے نہیں دیا گیا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اسے وہ کام کیا کرا رہے تھے، کہ وہ بچی کے بیچاری کے جو سر کے اندر جو جوئیں اور وہ تھا۔ اب اس کے علاوہ تشدد ہے، گرم مستریاں لگانا جو گھر میں ہوتے ہیں، اور پھر مطلب جنسی تشدد ہے، یہ سارا یہ بلوچستان میں نہیں ہوتا، یہ لاہور کے اندر ہوتا ہے، یہ اسلام آباد کے اندر ہوتا ہے، یہ تقریباً پاکستان کے ہر شہر میں اس طرح کی اذیت ناک کہانیاں ہیں۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، ہر برائی کو صرف سیاستدان تک شمار کرنا ہے کہ صرف برا، اور دوسرا ہر برائی کو صرف جگیردار کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے کہ جگیردار برے ہوتے ہیں۔ یہ جو بھٹوں کے اوپر اور فیکٹریوں کے اندر آپ نے دیکھا لوگوں کو وہ زنجیریں لگی ہوئی ہیں کہ کام کے دوران بھی بڑے بڑے اس کے اندر مافیاز ہیں جو انہوں نے مطلب اچھا پھر یہ جو سمگلنگ وغیرہ کے جو لوگ ہیں، یہ کوئی زمیندار تو نہیں ہے سمگلر، تو یہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان کو باہر کے ملکوں کا کام کا جھانسا دیتے ہیں، پھر اپنے ہی یہیں سیلوں میں رکھ کر ان کے اوپر تشدد کر کے تاوان مانگا جاتا ہے۔ تو یہ صرف بس مجھے یاد آ رہا ہے حبیب جالب کا ایک شعر ہے، اس کا ویسے تو پوری ایک نظم ہے، مجھے یاد پہلا ہی شعر ہے کہ یہ ملک ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، پر اللہ تعالیٰ ہمارے عافیت والا معاملہ فرمائے، اور ہر انسانی جان جو ہے وہ قیمتی ہے، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔